اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے یہ سیرت سیشن جو چل رہا ہے یہ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہے، ان کی سیرت طیبہ کے بارے میں ہے۔ تو آج جو ہم نے ڈسکس کرنا ہے وہ ہے انٹلیکچوئل اسٹرگل، یعنی فکری جدوجہد، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس طرح دعوت میں جو ہے فکری جدوجہد کی، اور آج کس طرح کی فکر و جدوجہد کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آپ سب کو معلوم ہے کہ جیسے کہ پچھلے کئی سیشنز میں بھی ذکر ہوا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو مشن تھا وہ ایک ایسا مشن تھا جس کا مقصد جو تھا پوری دنیا میں اسلام کی نظام کو قائم کرنا تھا، اور اس مقصد کے تحت جو ہے اس کو ایک آرگنائزڈ طریقے سے جو ہے وہ اس مشن کو پورا کیا گیا۔ اور آج بھی ہمیں اسی طرح کی آرگنائزیشن کی ضرورت ہے جس کے تحت ہم اپنے مشن یعنی کہ دین کو دوبارہ سے نفاذ کا جو ایک مقصد ہے اس کو پورا کیا جائے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس مشن کے جو تھے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ لے کر چلے ہیں، اس کے 3 سٹیجز تھے، اس کے 3 مرحلے تھے۔ ایک تو مکہ مکرمہ میں جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مضبوط جماعت کا قیام، یعنی جو ہے وہ ایک مضبوط جماعت قائم کی گئی جس کا مقصد جو تھا وہ معاشرے میں جو ہے وہ اسلام کا فروغ دینا تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی دوسری سٹیج جو تھی وہ تھی ایک فکری اور سیاسی جدوجہد، یعنی انٹلیکچوئل لیول پر اور پولیٹیکل لیول پر ایک اسٹرگل تھی جس کے ذریعے جو تھی عوام کی حمایت حاصل کرنا، جس کے ذریعے جو ہے ایک پبلک اوپینین کریٹ کرنا، جس کے ذریعے لوگوں کو قائل کرنا، یعنی لوگوں کو تیار کرنا اس آنے والی ریاست کے لیے، ان کو فکری اور سیاسی طور پر ان کا یہ ہے وہ ٹرین کرنا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مدینہ منورہ میں جو ہے وہ تیسرا مرحلہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ میں ریاست قائم ہو گئی، یعنی ایک اسٹیٹ کا قیام ہو گیا۔ یہ 3 جو تھے اہم مرحلے تھے، اور ان مرحلوں سے گزر کر جو ہے وہ اسلام کا نفاذ کیا گیا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جو لاسٹ سیشن ہے، جتنے بھی سیرت پہ گفتگو ہوئی ہے، اس میں جو ہے دعوت کا جو پہلا مرحلہ تھا وہ آپ سب کو پتہ ہے، جس طرح پچھلی دفعہ ذکر ہوا کہ ایک خفیہ مرحلہ تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایک گروپ تیار کیا تھا، یعنی انہیں تربیت دی تھی، ان کی ایک مضبوط اسلامی شخصیت کو تعمیر کیا تھا۔ آپ نے جیسے پچھلی دفعہ بھی کافی پرسنالٹیز کا ذکر ہوا، حضرت عمر، حضرت علی اور حضرت ابوبکر، اس کے علاوہ جو دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہیں ان کا ذکر ہوا کہ کس طرح ان کی تربیت کی گئی، کس طرح ان کے کانسیپٹس کو جو ہے وہ تبدیل کیا گیا، ان کو ایک مضبوط ایک اسلامک پرسنالٹی میں جن کی نفسیہ اسلامی تھی، جن کی عقلیہ اسلامی تھی، ان کی عقلیہ اور نفسیہ پر کام کیا گیا، تو ان کی مضبوط شخصیات کو جو ہے وہ مرتب کیا گیا۔ تو یہ تو تھا ایک مرحلہ جس میں جو ہے وہ صحابہ رضی اللہ عنہم کی تربیت کی گئی۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ خفیہ طور پہ، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا کہ دارالارقم میں جو ہے وہ حلقات جو تھے وہ منعقد ہوتے تھے اور وہاں پر ان کی اسلامی تربیت کی جاتی تھی۔ پھر اس مرحلے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ہے وہ دعوت کا عوامی طور پر حکم دیا گیا، یعنی کہ یہ حکم دیا گیا کہ لوگوں میں اس کو واشگاف الفاظ میں بیان کر دیا جائے، اس دعوت کو معاشرے میں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، پس جو حکم تم کو خدا کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو سنا دو، اور مشرکین کا ذرا خیال نہ کرو، ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے جو تم سے استہزاء کرتے ہیں کافی ہیں، جو خدا کے ساتھ معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا۔ یعنی اس آیت میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حکم ہو رہا ہے کہ آپ معاشرے میں جو ہے اسلام کی دعوت کو شروع کریں،
بخاری میں ابن عباس سے روایت ہے کہ جب یہ آیت کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو متنبع کر دو نازل ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے. جب سب آ گئے اور بلند آواز سے قبیلہ قریش کے لوگوں کو بلایا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے. جب سب آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اے لوگو، اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو تم پر حملہ کرنا چاہتا ہے تو کیا تم یقین کرو گے؟ تو سب نے کہا بے شک بے شک. ہر طرف سے آوازیں آنے لگی کیونکہ آج تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی جھوٹ نہیں بولا تھا. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں تمہیں ایک شدید عذاب سے خبردار کرتا ہوں. یہ سن کر ابو لہب جو ہے وہ چیخنا شروع کر دیا اس نے، اور اس نے کہا خدا تمہیں سمجھے، کیا اسی لیے تم نے ہمیں جمع کیا تھا؟ اس واقعے کے بعد ابو لہب اور اس کی بیوی کی قرآن کریم میں سخت مذمت کی گئی. ہم سب جانتے ہیں سورہ لہب میں ارشاد ہوتا ہے، ٹوٹ گئے ابو لہب کے ہاتھ اور نامراد ہو گیا اس کا مال اور جو کچھ اس نے کمایا، اور وہ اس کے کسی کام نہ آیا. ضرور شعلہ زن آگ میں ڈالا جائے گا اور اس کے ساتھ اس کی جورو بھی لگائی بجھائی کرنے والی اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ہوگی. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے فوراً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی جو ہے مذمت کی. پھر اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کو جمع کیا اور ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد المناف کو بھی کی ایک جماعت تھی جن میں کل 45 آدمی تھے. تو جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بات کرنا شروع کرنے ہی لگے تھے کہ ابو لہب نے ان کی بات جو ہے وہ لپک لی اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو. السلام علیکم. مجھے لگتا ہے ان کے والیوم میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں. جی ام حکمہ. جی سوری، آج ذرا شاید مجھے لگ گیا تو کنیکشن کا پرابلم ہو رہا ہے، تو اگر بیچ میں کنیکشن ٹوٹ بھی گیا تو دوبارہ بحال ہو جائے گا، تو پلیز آپ تھوڑا سا پیشنس رکھیے گا. مجھے معلوم ہے، میں دیکھتی جا رہی ہوں ساتھ ساتھ. تو ہم بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی ہاشم کو جمع کیا اور ان کے ساتھ بنی مطلب بن عبد المناف کو بھی ایک جماعت تھی اور کل 45 آدمی تھے. لیکن ابو لہب نے بات کو لپک لیا اور بولا، دیکھو یہ تمہارے چچا اور چچیرے بھائی ہیں، بات کرو لیکن نادانی چھوڑ دو اور یہ سمجھ لو کہ تمہارا خاندان سارے عرب سے مقابلے کی تاب نہیں رکھتا اور میں سب سے زیادہ حقدار ہوں کہ تمہیں پکڑ لوں. بس تمہارے لیے باپ کا خانوادہ ہی کافی ہے اور اگر تم اپنی بات پر قائم رہے تو یہ بہت آسان ہوگا کہ قریش کے تمام قبائل تم پر ٹوٹ پڑے اور بقیہ عرب بھی ان کی امداد کریں. پھر میں نہیں جانتا کہ کوئی شخص یعنی اپنے باپ کے خانوادے کے لیے تم سے بڑھ کر شر اور تباہی کا باعث ہوگا. اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاموشی اختیار کر لی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ انہیں جمع کیا اور فرمایا، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، میں اس کی حمد کرتا ہوں اور اس سے مدد چاہتا ہوں اور یہ گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رہنما آپ کے گھر کے لوگوں سے جھوٹ نہیں بول سکتا. اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں تمہاری طرف خصوصاً اور لوگوں کی طرف عموماً
اللہ کا رسول ہوں. بخدا تم لوگ اسی طرح موت سے دوچار ہوگے جیسے سو جاتے ہو, اور اسی طرح اٹھائے جاؤ گے جیسے سو کر جاگتے ہو. پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس کا تم سے حساب لیا جائے گا. اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے جنت یا ہمیشہ کے لیے جہنم. یعنی یہ دونوں واقعات اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پہلے اپنے قرابت داروں, رشتہ داروں کو واشگاف الفاظ میں بیان کی, اور انہوں نے کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عوامی اجتماعات میں, اس کے علاوہ جو ہے بازاروں میں, اور ہر جگہ جہاں پاسبل ہوتا, حج کے موقع پر لوگوں کو, قبیلے جو آتے تھے ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے, اور لوگوں کو دین کی دعوت دیتے تھے, لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے تھے. اور چاہے یہ قریش کو ناگوار ہی گزرتا تھا لیکن وہ اس سے نہیں رکتے تھے. اور کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے ابھی یہ دونوں واقعات ہم نے بیان کیے, تو کس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان کو یہ منع کیا گیا ابو لہب کی طرف سے کہ جو کام تم کرنے جا رہے ہو ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہے. یعنی کہ وہ جان گئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس چیز کی طرف بلا رہے ہیں, جس سے ایسا یہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ ایسا مقصد ہے کہ جس سے پورے عرب سے مقابلہ کرنا پڑے گا. اور ان کو یہ بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ ایک جنگ ہوگی جو حق اور باطل کے درمیان ہوگی. یہ ایک پورے لائف سٹائل کو بدلنے کی طرف دعوت تھی, یہ ایک تمام پالیسیاں بدلنے کی طرف دعوت تھی, یہ اپنے افکار بدلنے کی طرف دعوت تھی. تو یہ دعوت جو تھی نہ صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پورے معاشرے میں کام شروع کیا جیسے ہی ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہو. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اوامر کی تعمیل کرتے ہیں اور وہ جو ان سے سرکشی کرتے ہیں, ان لوگوں کی طرح ہیں جو کسی جہاز میں شریک سفر ہیں. ان میں سے کچھ نے جہاز کے بالائی حصے میں جگہ بنائی ہے اور کچھ نے زیری حصے میں. جب زیری حصے کے لوگوں کو اپنی پیاس بجھانے کے لیے پانی حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی تھی تو انہیں بالائی حصے کے لوگوں کے درمیان سے ہو کر جانا پڑتا تھا. انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر ہم جہاز کے زیری حصے میں ایک سوراخ بنا لیں, نچلے حصے میں, تو ہم ان لوگوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے جو بالائی حصے میں یعنی اوپر والے حصے میں ہیں. اب اگر اوپر والے لوگ نیچے والوں کو سوراخ بنا لینے دیتے ہیں تو وہ سب کے سب فنا ہو جائیں گے, لیکن اگر وہ کسی بھی طرح انہیں ایسا کرنے سے باز رکھتے ہیں تو وہ خود بھی اور باقی سب لوگ بھی بچ جائیں گے. بخاری کی یہ حدیث ہے, اس کو حدیث سفینہ کہا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں بہت ہی سمپل سی ایگزامپل سے واضح ہو رہا ہے کہ اگر لوگ نیچے کشتی میں سوراخ بنا لیتے تو کیا ہوتا, کشتی ڈوب جاتی. اسی طرح اگر معاشرے میں جو موجود السلام علیکم. کافی کنیکشن کا پرابلم ہو رہا ہے لیکن اتنی دیر میں آپ یہ سب دوبارہ حدیث پڑھیں اور اس کے اوپر غور و فکر کریں کہ اس حدیث میں کیا بات کی جا رہی ہے کہ جو معاشرہ ہے وہ کیسے بنتا ہے. مطلب اگر جو افراد ہیں وہ اپنی مرضی کریں اور لوگ ان کو نہ روکیں تو پھر کیا ہو جائے گا, کشتی ڈوب جائے گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک معاشرہ اس میں صرف افراد نہیں ہوتے, اس معاشرے کے اندر ریلیشن شپس ہوتی ہیں, ایگریمنٹس ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈنگس ہوتی ہیں. جی سوری, میں نے اپنا کنیکشن بدل کے دیکھا ہے. آئی ایم سو سوری فار ٹوڈے کہ آج جو ہے یہ کنیکشن بار بار ڈراپ ہو رہا ہے. تو انشاءاللہ میں اس کو کنٹینیو کرتی ہوں.
So I hope कि you will stay, कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें. जी, तो हम बात कर रहे थे हदीस सफीना की. हदीस सफीना में यानी कि अगर मुआशरे में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने की जरूरत, यानी कि ये जो हदीस है ये वाज़ेह अल्फाज में आती है कि मुआशरे में किस चीज की जरूरत है कि हमने बुराई को बुराई कहना है और अच्छाई को अच्छाई कहना है. तो अगर मुआशरे में अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर नहीं होगा तो ये पूरा मुआशरा एक कश्ती की तरह डूब जाएगा. और हम देखते हैं कि हम जानते हैं कि मुआशरा जो है, जैसे कि मगरिब कहता है कि सिर्फ अफराद का मजमूआ होता है, ऐसा नहीं है. दीन के मुताबिक मुआशरा जो है वो अफकार, थॉट्स से, इमोशंस से, एक सिस्टम से मिलकर एक मुआशरा बनता है. तो इन सब में जो है वो अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करने की जरूरत है. फिर हम देखते हैं कि फिक्री जद्दोजहद, यानी जो आज का टॉपिक है, हम उस पे आते हैं. आई एम अगेन सेइंग कि अगर प्लीज कनेक्शन ड्रॉप हो जाए तो प्लीज आप थोड़ा सा सब्र कीजिएगा. मैं कोशिश कर रही हूँ कि किसी तरह ये ना हो, मतलब मैं दूसरी डिवाइस पे किया, लेकिन आप प्लीज थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा क्योंकि आई डोंट नो कि क्यों हो रहा है. फिर फिक्री जद्दोजहद पे आ जाते हैं हम. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मुआशरे में हमने शुरू में जिक्र किया कि फिक्री जद्दोजहद की बहुत से पहलू थे जिन पर जो है जो मुआशरे में मौजूद प्रिवेल थे, जो गलत अफकार थे, उनके खिलाफ जो है वो ना सिर्फ आवाज उठाई गई बल्कि उनको रद्द करके सही अफकार को दिया गया. उनमें से हमने चंद एक को चूज किया है जिसके बारे में हम आपको कुछ आयात के जरिए जो है वाजे करेंगे कि किस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनके मुआशरे के बिगाड़ को वाशगाफ अल्वास में बयान किया. जैसे कि शिर्क है, असबियत है, मुआशी इस्तेसाल है, गरीबों पर जुल्म है. ये तो कुछ चंद एग्जाम्पल्स हैं. जैसे शिर्क की मिसाल ले लीजिए. कुरान मजीद में इरशाद होता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, उनसे पूछो आसमान और जमीन का रब कौन है, कहो अल्लाह. फिर इनसे कहो कि जब हकीकत ये है तो क्या तुमने इसे छोड़कर ऐसे माबूदों को अपना कारसाज ठहरा लिया जो खुद अपने लिए भी किसी नफा नुकसान का इख्तियार नहीं रखते. कहो क्या अंधा और आंखों वाला बराबर हुआ करता है, क्या रोशनी और तारीकियां यकसा होती हैं. और अगर ऐसा नहीं तो क्या इन ठहराए हुए शरीकों ने भी अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया है कि इसकी वजह से इन पर तख्लीक का मामला मुतशब्बा हो गया. कहो हर चीज का खालिक सिर्फ अल्लाह है और वो यकता है सब पर गालिब. यानी आप देखें कि किस तरह शिर्क की नफी हो रही है. अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रही है कि देखो कि रियलिटी क्या है, हकीकत क्या है. आसमान और जमीन को तुमने क्रिएट किया है, ये तो खुद अपने आप को नहीं क्रिएट कर सकते. ये मुशरिकीन से कहा जा रहा है, जो इन माबूदों की तुम परस्तिश करते हो ये तो खुद को नहीं क्रिएट कर सकते. फिर हम देखते हैं कि कुरान मजीद में इरशाद होता है कि ए लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और तुम्हें शाखें और कबीले शाखें और कबीले किया कि आपस में पहचान रखो. बेशक अल्लाह के यहाँ तुम में से ज्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में से ज्यादा परहेजगार है. बेशक अल्लाह जानने वाला खबरदार है. यानी यहाँ पर असबियत की जो हमने बात की कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि हमने कबीले इसलिए बनाए, शाखे इसलिए बनाई ताकि तुम एक दूसरे को पहचान सको. जबकि इज्जत और जिल्लत जो है, या इज्जत का मकाम जो है वो ये नहीं है कि किसी की नस्ल बरतर है, किसी का रुतबा बरतर है, बल्कि वो शख्स जो ज्यादा परहेजगार है, जो ज्यादा मुत्तकी है, वो अल्लाह की नजर में ज्यादा इज्जत वाला शख्स है. फिर हम मुआशी इस्तेसाल की तरफ आए तो हम देखते हैं कि मक्का के अशराफ बहुत दौलतमंद थे और तिजारत वगैरह पर इनकी गैर दयानतदाराना हद तक इनकी इजाजदारी थी. इन्होंने क्या किया था, कारवानों के जरिए दरामदी और बरामदी तिजारत का एक निजाम तश्कील दिया हुआ था. ये कारवान जो थे में यमन और ये तिजारती मेले आमतौर पर हज के मौके पर लगाए जाते थे और इनकी तिजारत जो थी उनका ज्यादातर हिस्सा क्या होता था, धोखे पर होता था, जायरीन को ठगने पर मुश्तमिल होता था. ये एक ऐसा अमल था जिसे मुआशरे की मंजूरी हासिल थी. यानी अल्लाह ने धोखेबाजी के इस अमल को और धोखा देने के बारे में इंतहाई मौजूद आयात नाज़िल फरमाई, जिनका अभी ऊपर जो है वो आप इनको देखें, तबाही हो डंडी मारने वालों के लिए, जिनका ये हाल है कि जब लोगों से लेते हैं तो पूरा पूरा लेते हैं.
لیکن جب انہیں دیتے ہیں یا ان کو دینے کے لیے تولتے ہیں تو انہیں نقصان پہنچاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں کہ ان کی دھوکے بازی اور ان کی جو مال میں کی محبت تھی اور مال میں دھوکہ دینا تھا لوگوں کو تجارت کے نام پر، اس کو کس طرح خوبصورت انداز میں ان کی گرفت کی گئی ہے. اور مکہ والے اس سے خوب واقف تھے کہ یہ آیات ان کے بارے میں نازل ہوئی. پھر ان کا غریبوں کے ساتھ سلوک ہم دیکھیں کہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے تم نے دیکھا اس شخص کو جو آخرت کی جزا اور سزا کو جھٹلاتا ہے، وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے پر نہیں اکساتا. یہ سورہ جو تھی یہ ابو سفیان ابن حرب کے بارے میں نازل ہوئی تھی. ابو سفیان ایک بار اس نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا جس کے 2 بھیڑیں ذبح کروائیں. تو ایک یتیم آیا، اس نے کھانے کو کچھ مانگا. تو ابو سفیان کو یہ جو مداخلت تھی یہ بالکل پسند نہیں آئی. اس نے کیا کیا کہ اس نے نہ صرف اس یتیم کو برا بھلا کہا بلکہ اس کے سر پر ایک ڈنڈا رسید کر دیا. تو یہ اس آیت کا شان نزول ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تمام آیات جو ہیں ان تمام غلط افکار کو رد کرتی ہیں جو معاشرے میں پھیلے ہوئے تھے، جن کو ہم کہہ سکتے ہیں معاشرے کی ایک منظوری حاصل تھی. پھر ہم آ جاتے ہیں جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا شرک کا، عقیدے کے ساتھ جد و جہد. شرک بامقابلہ توحید کیا ہوتی ہے؟ یعنی قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کیا یہ کسی خالق کے بغیر خود پیدا ہو گئے ہیں یا خود اپنے خالق ہیں، یا زمین اور آسمان کو انہوں نے پیدا کیا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ یقین نہیں رکھتے. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی یعنی ہمیں بار بار یہ کہتے ہیں کہ دیکھو ہو از یور کریٹر، کس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کون ہے جو زمین اور آسمان کا کریٹر ہے، اور کسی کو میرے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ. تو اس وقت بھی یہ جو جد و جہد تھی یہ عقیدے کے ساتھ جد و جہد تھی، یعنی کہ شرک کو ختم کرنا اور توحید اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانا. پھر ہم دیکھتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں سلائیڈ میں دار الندوہ کا ذکر ہو رہا ہے. قریش کی پارلیمنٹ تھی یہ، دار الندوہ اس کا نام تھا. یہاں پر کیا ہوتا تھا کہ یہاں پر قانون مرتب کیے جاتے تھے اور یہاں پر بیٹھ کر خود اصول جو ہے مرتب کیے جاتے تھے. اس کو قریش کی پارلیمنٹ ہم تصور کر لیتے ہیں کہ یہ قریش کی ایک پارلیمنٹ تھی جس میں سرداران قریش جو تھے وہ بیٹھ کر فیصلے کیا کرتے تھے. اور اسی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو فکری جدوجہد تھی یہ ایک نظام کے خلاف تھی، ایک جو تھی وہ پورے اس سسٹم کے خلاف تھی. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں قریش کی پارلیمنٹ کا ذکر ہو رہا ہے کہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس میں سرداران قریش تھے اور اس میں نمایاں چہرے تھے ابو جہل کا، ابو جبیر بن مطعم کا اور نزیر بن حارث کا، امیہ بن خلف کا. یہ سب اس کے ممبرز تھے. تو اس کا مقصد کیا تھا؟ فیصلہ سازی کرنا. تو پھر آج جو ہم دیکھتے ہیں اور اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بھی اسی کا جو ہے وہ کہ ان کے جو اپنے فیصلے ہیں ان کو جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے جدوجہد کی. اور قرآن مجید میں کئی جگہ بارہا یہ ذکر ہوا کہ جو یہ فیصلے کرتے ہیں یہ فیصلے جو ہیں یہ صرف اللہ کے نازل کردہ ہے اس میں فیصلے کیے جاتے تھے. جو قریش کے سردار تھے وہ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کرتے تھے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے، حکومت کیسے چلانی ہے. اور یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک جو تھا وہ لیڈرشپ پوزیشن میں نہیں تھا، یعنی کہ وہ سب مل کے یہ بات کرتے تھے، مل کے فیصلے کرتے تھے، بیکاز ہر قبیلہ جو تھا وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا تھا. اور یہاں پہ جو ہم پوائنٹ کمپیئر کرنا چاہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ تھا جہاں پہ انسان خود اپنا قانون بناتا ہے. تو دار الندوہ ایک بلڈنگ تھی، ایک جگہ تھی جہاں پہ بیٹھ کے یہ سارے فیصلے اور ڈسکشن ہوتے تھے. معاشرے میں جو مسائل تھے ان کا حل کے لیے یہ لوگ بیٹھ کے ڈیسائیڈ کرتے تھے، کلیکٹیو ڈیسیژن لیتے تھے، ایک دوسرے کو کنونس کرتے تھے. اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہی ایک جیسے آج کل ہم دیکھ سکتے ہیں ایک میجورٹیز اتھارٹی کانسیپٹ. جی امیک آ گئی ہیں.
आई एम सो सॉरी, मतलब ये मेरे हाथ में नहीं है, अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से है। तो जी, हम जिक्र कर रहे थे दारुल नदवा का। उसके बाद देख लीजिए कि हम देखते हैं सरमायादाराना निज़ाम जमहूरियत, यानी कि सरमायादाराना निज़ाम जो आज का निज़ाम है, आज की फिक्री जद्दोजहद किसके खिलाफ है? आज की फिक्री जद्दोजहद जो है वो हमें उस निज़ाम के खिलाफ करनी है जो कि इंसानों ने खुद मुरतब दिया है, जिसका मकसद क्या है कि दीन की दुनिया से अलहदगी, ये दीन की दुनिया से अलहदगी पर मुश्तमिल एक निज़ाम है। आप देखें कि जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी जो है, ये सरमायादाराना निज़ाम में निज़ाम हुक्मरानी होता है, जिसके तहत इंसान खुद कानून वज़ा करते हैं, पार्लियामेंट में बैठे लोग खुद कानून पास करते हैं, और फिर वो खुद ये जो कानून जिनको वो पास करते हैं वो इम्प्लीमेंट करते हैं। यानी इसमें क्या होता है, कानून वज़ा करने का इख्तियार जो होता है वो इंसान के पास होता है। डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। यानी इसमें जो भी कुछ करना है वो इंसानों ने खुद मिलकर करना है, इसमें किसी रब का, अल्लाह का कोई अमल दखल नहीं है। हम देखते हैं कि जमहूरियत क्या है, जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं कि जमहूरियत जो है वो आज का शिर्क है। कुरान करीम में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, और ये कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके दरमियान अल्लाह के अहकाम के मुताबिक फैसला करें और इनकी ख्वाहिशात की पैरवी ना करें, और इनसे मोहतात रहें कि कहीं ये अल्लाह के नाजिल करदा बाज अहकामात के बारे में आपको फितने में ना डालें। यानी जो हम जो भी, यानी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं, जो भी फैसला होगा वो अल्लाह के नाजिल करदा के अहकामात के मुताबिक होगा, वो हमारी ख्वाहिशों पर मबनी नहीं होगा। जैसे कि आज हो रहा है, जैसा कि आज पार्लियामेंट में हो रहा है कि जो भी कानून बनाना है वो हम अपनी मर्जी से बगैर ये सोचे कि क्या कहती है, खुद कानून बना किया जा रहा है। तो ये उनकी है, बहुत मेहनत की हुई है उन्होंने, बट आई थिंक इट्स टू मच डिस्टर्बेंस, तो इसको मैं खुद इंशाल्लाह कंटिन्यू करती हूँ। बस लेट मी जस्ट वेट फॉर हर टू कम बैक एंड टेल हर। सही है। और आई एम बाकियों से भी कहूंगी कि प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। आई डोंट नो, मतलब मैं क्या कह सकती हूँ इसके बारे में। अच्छा, तो हम इसके बारे में कर रहे थे, जो सरमायादाराना निज़ाम है उसकी बात कर रहे थे। जी, सरमायादाराना निज़ाम की बात कर रहे थे, और सरमायादाराना निज़ाम जो है वो 4 तरह की आज़ादियों पर मुश्तमिल होता है। जैसे हम देखते हैं कि हमने अभी जिक्र किया कि ये दीन से दुनिया की अलहदगी पर मुश्तमिल है। अगर इस दफ़ा ये ड्रॉप हो जाता है सिग्नल तो आप प्लीज़ इसको टेक ओवर कर लीजिएगा, ठीक है? तो हम देख सकते हैं कि ये जो सरमायादाराना निज़ाम है ये 4 तरह की आज़ादियों पर कायम है। एक, अकीदे की आज़ादी, आज़ादी राय, मलकियत की आज़ादी, शख्सी आज़ादी। अब अकीदे की आज़ादी क्या है? अकीदे की आज़ादी है कि आप जो चाहें, जिस तरह का चाहे जो है वो रिलीजन जो है वो अपना सकते हैं। आपको कोई रोक टोक नहीं। आप क्रिश्चियन है, मुसलमान हो जाए, मुसलमान है क्रिश्चियन हो जाए, आप आए दिन अपना जो है वो अकीदा बदलते रहें। आप एथियस्ट हो जाएं मुसलमान से, आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए इसमें, यानी कि आपको फ्रीडम है, आप कोई भी अकीदा इख्तियार कर सकते हैं। फिर आप देख लें कि इसकी वजह से क्या हुआ कि माशरे में आज हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि एक खास तबका ऐसा है जिनके इधर बच्चे जो हैं वो एथिज्म को अडॉप्ट कर रहे हैं। वो खुदा पे बिलीव ही नहीं रखते, क्योंकि वो समझते हैं रिलीजन जो है वो बैकवर्ड है। वो समझते हैं साइंस ही सब कुछ है, साइंस ही एक खुदा है। तो अकीदे की आज़ादी ने ये जुर्रत दी मुसलमानों को कि वो मुसलमान अपनी इस्लाम को छोड़कर दूसरे मजहब को अपनाएं। फिर हम देखते हैं आज़ादी राय।
آزادی رائے کی کیا ہے؟ فریڈم آف اسپیچ، یعنی آپ چاہے تو کسی بھی طرح کو اوپینین رکھ سکتے ہیں کسی کے بھی خلاف. اور یہ فریڈم آف اسپیچ ہی ہے جس کا مقصد کیا ہے؟ فریڈم ٹو انسلٹ، یعنی کہ انبیاء کو انسلٹ کرنا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے وہ نہ صرف خاکے بنائے جاتے ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ فریڈم آف انسلٹ، یعنی کہ آپ کو آزادی ہے، آپ کسی بھی نبی کی توہین کر سکتے ہیں، کوئی تقدس کا کوئی کرائٹیریا نہیں ہے، آپ کو آزادی رائے حاصل ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پرسنل فریڈم، شخصی آزادی. شخصی آزادی کیا ہے؟ جو کہ آج پاکستان میں دیکھیں جس کا نتیجہ کیا نکلا پرسنل فریڈم کا، کہ آج سے 15 سال پہلے دیکھیں تو ہمیں کبھی یہ سننے کو کیا، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ پاکستان میں یہ نعرہ لگے گا، میرا جسم میری مرضی. آج پاکستان میں یہ نعرہ بڑے کھلے انداز میں اور سڑکوں پر آ کر عورتیں کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. یہ شخصی آزادی کا نتیجہ ہے. یہ شخصی آزادی کا نتیجہ ہے کہ آج عورتیں یہ ڈیمانڈ کر رہی ہیں کہ میں جو مرضی کروں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اخلاقی پستی کا شکار ہے، یعنی کہ مغرب جو ہے وہ اس شخصی آزادی کی وجہ سے اس میں رشتوں کا کوئی تقدس نہیں، باپ بہن بھائی بیٹا کوئی جس طرح کا چاہے ریلیشن شپ رکھ سکتے ہیں. یعنی کوئی رشتوں میں کوئی ان کا سوشل سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو چکا ہے. آپ دیکھیں وہ جو LGBT رائٹس کی بات کرتے ہیں کہ ہم جنس پرستی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کسی بھی طرح کا ریلیشن کسی بھی مخلوق سے رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، چاہے تو مرد کے ساتھ، عورت کے ساتھ. یہ شخصی آزادی ہے اور یہ بھی بنیاد ہے سرمایہ دارانہ نظام کی. پھر ملکیت کی آزادی. یہ جو ملکیت کی آزادی ہے یعنی کہ یہ اس آئیڈیالوجی کی یہ نمایاں ترین چیز ہے. یہ جو کیپٹل ہونا ہے یہ اس نظریے کی جو ہے نمایاں ترین ویلیو ہے جس کی بنیاد کیا ہے؟ بینیفٹس، فائدے. آپ دیکھیں کہ کیپٹلزم آج جو ہے بینیفٹ کی بنیاد پر قائم ہے، ٹھیک ہے. اور کیا ہو رہا ہے یہ کہ جو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ چاہیں تو شراب خانہ کھول کے بیٹھ جائیں، ایک بار کھول کر بیٹھ جائیں، آپ کوئی حلال اور حرام کا تصور نہیں ہے. آپ جس چیز کی چاہیں، چاہے وہ معاشرے کو بگاڑ پیدا کر رہا ہو، چاہے وہ معاشرے میں تباہی لے کر آ رہا ہو، آپ اس کی ملکیت رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ تھی آزادیاں. اب آ جائیں عصبیت پر. جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا عصبیہ کیا تھی. یہاں پر اسکرین شیئرنگ نہیں ہو رہی ہوں میں حذیفہ، آئی ڈونٹ نو کہ کیوں نہیں آ رہی، مطلب مجھے تو نہیں آ رہی، باقیوں کو نظر آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا اسکرین. آپ پلیز چیک کر لیجئے. عصبیت جو ہے عرب ایکچولی میں حذیفہ کا تھوڑا سا زوم کا پرابلم آ رہا تھا، اس وجہ سے وہ پریزنٹیشن نہیں شیئر کر پا رہی. شی از ٹرائنگ ٹو ریکنیکٹ، تو اگر ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ ٹھیک ہے، ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. اوکے، سب کو کلیئر ہو گیا. جی اب آ جائیں عرب معاشرے پر. عرب معاشرہ جو تھا اسلام سے پہلے وہ ایک نیشنلسٹک لائنز پر سپلٹ ہوا معاشرہ تھا. لوگ خاندانوں پر مشتمل ہوتے تھے اور وہ خاندان مل کر ایک کلان بناتے تھے، اور پھر ان گروہوں کی بنیاد پر کیا ہوتا تھا؟ قبیلے ہوتے تھے. ہر قبیلے کے اپنے اصول اور ضابطے ہوتے تھے اور ان اصولوں کے مطابق ہی لوگوں کو کیا کیا جاتا تھا؟ گورن کیا جاتا تھا. ہر قبیلہ جو تھا اپنے اوپر بڑا فخر و ناز کیا کرتا تھا. جو کوئی ان قبیلوں کے اصولوں کے خلاف جاتا اس کی سرزنش کی جاتی. جی میں آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی سب سے کہ اگر پلیز اسکرین نہیں آ رہی تو آپ صرف سننے پر فوکس کریں تاکہ جو ہے ایک لائیولی جو وہ رہے اور کوئی جو ہے وہ ہمیں کسی چیز پر وہ جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، ڈیپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے. تو پلیز آپ فوکس کر کے سنیں میں کیا کہہ رہی ہوں. قریش کا قبیلہ جو تھا، جیسے ہم دیکھتے اب ہم نے قبیلوں کا ذکر کیا کہ یہ عصبیت کا ایشو کیا ہے کہ قریش کا قبیلہ، اوس اور خزرج کا قبیلہ، یہودیوں کے قبائل، طائف کا قبیلہ، یہ سب قبیلوں میں بٹے ہوئے تھے اس وقت عرب کا معاشرہ جو تھا. اور ان میں سے کئی قبیلوں کی آپس میں جو تھی وہ کیا تھی؟ دشمنیاں تھی. اور یہ کئی سال تک آپس میں لڑتے رہتے تھے. جیسے کہ ہمیں پتہ ہے لڑتے رہتے تھے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام جب آیا تو اسلام سے پہلے اوس اور خزرج جو تھا انہوں نے کئی جنگیں لڑی.
لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ آپس میں بھائی بھائی بن گئے اور انصار کے نام سے جانے جاتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ ایک یہودی نوجوان نے ان کی مجلس میں جا کر ان کے ساتھ جنگ بواس جو کہ ان کے درمیان بڑی مشہور جنگ تھی اس کا ذکر کرنا شروع کر دیا اور کچھ اشعار سنائے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا, اوس اور خزرج میں جو تو میں شروع ہو گئی اور وہ آپس میں جھگڑنے لگے, یہاں تک کہ بات جو ہے وہ جنگ تک پہنچ گئی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مہاجرین کو لے کر فوراً سے وہاں پہنچے اور فرمایا, اے مسلمانوں کی جماعت, اللہ کا نام لیا کہ اللہ اکبر, کہ کیا میرے رہتے ہوئے جاہلیت کی پکار اور وہ بھی اس کے بعد جب اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت سے سرفراز کیا تو اس کے ذریعے تم سے جاہلیت کا معاملہ کاٹ کر اور تمہیں کفر سے نجات دے کر تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا, تو تم نے یہ کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت سن کر صحابہ کرام کو احساس ہوا کہ وہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے اور رونے لگے اور پھر آپس میں جو ہے وہ گلے لگے. یعنی دیکھیں کہ جب اسلام معاشرے میں آیا تو اس نے کس طرح نیشنلسٹک سٹرکچر کو ختم کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت دی کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائیں. دین اسلام میں لوائلٹی صرف دین کے ساتھ ہوتی ہے, قبیلوں یا ملکوں کے ساتھ نہیں ہوتی. مسلمانوں میں آپس کا جو تعلق ہوتا ہے وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوتا ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ ایک شخص کا فیملی بیک گراؤنڈ کیا ہے, کلر کیا ہے, اس کی نسل ہے. جو بھی کوئی کلمہ پڑھتا ہے وہ مسلم امت میں شامل ہو جاتا ہے, کیونکہ کہ اسلام 3 بغموں تک پھیل گیا. وہ ہم دیکھتے ہیں کہ رب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ وہ ہمیں سے نہیں جو عصبیت کے لیے مرے عصبیت کے لیے جان دے. آج کی عصبیت کیا ہے, جیسے کہ آپ سلائیڈ دیکھ سکتے ہیں کہ آج کی عصبیت جو ہے وہ کیا ہے. ہم نے اصل میں آزاد نہیں ہوتے بلکہ ان ریاستوں پر استعمار یعنی کالونیلسٹ یعنی کفار نے اپنے ایجنٹ بٹھائے. حقیقت میں یہ ریاستیں ابھی بھی مغرب کی غلام ہیں, آج بھی. یہ ہم دیکھتے ہیں کہ قومیت کی وجہ سے امت کو بہت نقصان ہوا اور اس میں سے ایک نقصان جو ہے وہ امت کو یہ اٹھانا پڑا کہ ایک غیر انسانی سلوک روا رکھا ہے امت کا میں جو ہے وہ امت کی طرف امت کے ہی حکمرانوں کا. ہم دیکھتے ہیں کہ نیشن سٹیٹ جو پولیٹکس ہے اس کی وجہ سے سعودی عرب نے کیا کیا ہے, یمن میں اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا ہے, وہ بھوکا مرے, ان کو اس سے کوئی غرض نہیں. سعودی عرب کے لیے یہ جو ہے یہ ان کے نیشنل انٹرسٹ میں نہیں ہے, ان کی مغربی آقاؤں کا مفاد ان کے لیے زیادہ مقدم ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ نیشنلزم جو ہے جس کی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش, انڈونیشیا اور ملیشیا جو ہے وہ انہوں نے روہنگیا کے مسلمانوں کو ساحلوں سمندر پر چھوڑ دیا, ان کو وہ اندر نہیں آنے دیتے اپنے ملکوں میں. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کو اپنی معیشت اور قومی مفاد کے لیے خطرہ سمجھتے ہیں. پھر اسی طرح جارڈن ہے, ترکی ہے اور دوسرے عرب ممالک جو ہیں شام کے لوگوں کا قتل عام ہوتا دیکھ رہے ہیں. اور ویسے تو اردوگان جو ہے وہ امت کا جو ہے وہ امیر بنا پھرتا ہے, لیکن ساتھ ہی اس کے بغل میں شام کے مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے, اس کو کوئی وہ مدد کے لیے فوجیں نہیں بھیجتا. یہاں تک کہ جو ادھر سے پناہ گزین آتے ہیں جو ان ملکوں کا رخ کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی برا سلوک کیا جاتا ہے. ان کو اپرچونٹیز نہیں ملتی, ان کو جو ہے وہ اس لیے نہیں اپرچونٹیز ملتی کہ یہ ہماری اکانومیز کو ڈرین کر رہی ہیں. پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ آج پاکستان کا رول دیکھیں کشمیر کے حوالے سے, آج پاکستان کا رول دیکھیں چائنا کے حوالے سے, کہ اس نے چائنا میں جو یوگر مسلمانوں پر ظلم ڈھایا جا رہا ہے اسے مکمل طور پہ خاموشی اختیار کی ہے. اور وہ یہ کہتا ہے, وہ اس لیے نہیں ذکر کرتا عمران خان چائنا کے مسلمانوں کا کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ چائنا چین ہمارا دوست ہے. تو یہ قومی بنیاد پر. اور اسی طرح کشمیر کا معاملہ ہے, کشمیر کے معاملے میں کیا ہوا, ہم بس باہر سڑکوں پر کھڑے رہے اور کشمیر ہماری ناک کے نیچے سے لے کر چلا گیا انڈیا. ہم صرف سڑکوں پہ کھڑے ہو کر جو ہے وہ مظاہرے کر رہے ہیں یا ہم 1 گھنٹے کھڑے ہو رہے ہیں, آدھے گھنٹے کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ ہے قومیت کا نتیجہ کہ ہم نے نیشن سٹیٹ کو تصور کو آگے رکھا اور امت کو پیچھے کر دیا. مسلمانوں کو مسلم امت کا کوئی تصور نہیں ہے.
یہ ہے یعنی کہ عصبیت اور آج کی عصبیت. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے ایک کیا اوس اور خزرج کو, اور آج بھی اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس قومیت کے تصور کو ختم کر کے امت کو ایک سمجھا جائے اور پوری امت کے مسلمانوں کے لیے جو ہے ان کو ایک خلافت کے نیچے اکٹھا کیا جائے. آپ یہ دیکھ لیں یمن میں 6 سال سے جنگ ہو رہی ہے اور جو ہے ظلم ہو رہا ہے ان کے اوپر, ان کی بھوک سے ماری ہے. میں نے ایک تصویر دیکھی پچھلے دنوں, 10 سال کا بچہ تھا جس کا 10 kg وزن تھا, اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس کا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے, اس کو بھوک کی بیماری ہے, بھوک کا مسئلہ ہے. تو یہ ہمارا جو سعودی عرب امیر ترین ملک ہے یہ بیٹھا ہوا ہے اور بلکہ یہ امریکہ کے ساتھ مل کر ان پہ حملے کرتے ہیں. تو یہ ہے اس قومیت کا نتیجہ. پھر آ جائے ایک اور ٹاپک پر جس کا ذکر ہوتا ہے نسل پرستی, یعنی کہ ریسزم. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں واضح الفاظ میں کہا تھا, کسی کالے کو کسی گورے پر, کسی عربی کو کسی اجمی پر, کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے ماں سوائے یہ کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو. اور آج دیکھیں کہ امریکہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ سب کو پتا ہے اس بات کا کہ جارج فلائیڈ جو کہ ایک امریکی سیاہ فام تھا جس کو پولیس کی آدوں مرڈر کیا گیا, تو ایک ٹاپک ہمارے سامنے ابھر کر سامنے آیا جس میں جو تھی وہ انٹرنیشنل میڈیا پر جو ہے بہت بات ہو رہی تھی آج کل, وہ تھی نسل پرستی. جبکہ جب سے امریکہ وجود میں آیا ہے تب سے ریسزم کا مسئلہ ہے. یعنی مالکم ایکس کہتا ہے اٹ از اے پارٹ آف دا اسٹرکچر آف امریکن سوسائٹی. پھر آپ دیکھیں کہ مغرب میں یعنی کہ ان کی نظر میں کیا ہوتا ہے کہ بلیک ایک انفیریئر ریس ہے, اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسٹرن سوسائٹی میں دیکھتے ہیں کہ اکثر انہیں ابیوز کیا جاتا ہے, انہیں مسٹریٹ کیا جاتا ہے. ان کی نظر میں سیاہ فام لوگ سفید فام لوگوں کی خدمت کے لیے ہیں, یعنی یہ ان کے لیے ان کی مینٹالٹی ہے. یہ نظریات یعنی کیپٹلسٹ آئیڈیالوجی جو ہے کی بنیادوں میں سے ہے ایک, چاہے وہ اسکول لیول پر ہو, پولیس کے شعبے سے منسلک ہو, گھر خریدنے کے حوالے سے ہو, جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے ہو. مغرب میں سیاہ فام کے مقابلے میں سفید فام لوگوں کو اہمیت دی جاتی ہے. وائٹ جو سپیریورٹی ہے ان کے اسٹرکچر میں شامل ہے. آپ دیکھیں کہ بیسٹ ایجوکیشن وائٹس کے لیے ریزروز ہے, بیسٹ ہومز وائٹس کے لیے ریزروز ہیں, بیسٹ جابس وائٹس کے لیے ریزروز ہیں. سیاہ فام جو لوگ ہیں ان کو کم تنخواہوں پہ رکھا جاتا ہے. 2003 میں ہی ایک ڈیٹا آیا جس کے مطابق 90% آف USA ویلتھ جو ہے held by white people. یعنی آپ دیکھیں کتنا سچ اے ہیوج گیپ کہ اتنی بڑی جو ہے وہ گیپ ہے اس کے درمیان. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ افریقن امریکن ہیں جن کے اپنے گھر ہیں وہ بہت کم ہے. 2008 میں ہی اکنامک ریسیشن آیا جس میں 40,000 افریقن امریکن جو تھے وہ ہوم لیس ہو گئے. یعنی آدھی آبادی جو بے گھر ہوئی وہ کون تھی؟ افریقن امریکن. امریکہ میں یعنی یہ خواب دکھایا جاتا ہے کہ تھرو ہارڈ ورک ایوری تھنگ از پاسبل, جبکہ بلیکس کے لیے یا کسی بھی اور گروپس کے لیے یہ ایک میتھ ہے. افریقن امریکن جیسے ہم نے بچوں کا ذکر کیا کہ امریکن سائیکالوجی ایسوسی ایشن کے مطابق افریقن امریکن کے جو بچے ہوتے ہیں ان کو کم انوسنٹ بچوں کے طور پر دیکھا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ اسکول لیول پر ہی اگر پری اسکول لیول پر ہی اگر بچوں کے ساتھ اس طرح ڈسکریمنیشن کا ان کو سامنا کرنا پڑے تو ان کی لائف پر کیا ہوگا, ایک ڈیواسٹیٹنگ امپیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. پھر آپ بچوں کے لیے آپ دیکھیں کہ سیاہ فام بچوں کو 3 گنا زیادہ سفید بچوں کے مقابلوں میں اسکولوں سے سسپینڈ کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ دیکھنے میں آیا کہ جو ڈرائیورز ہوتے ہیں, پولیس جو ہوتی ہے وہ افریقن امریکن ڈرائیورز کو زیادہ روکتی ہے وائٹ ڈرائیورز کے مقابلے میں. پھر ان کو گرفتار بھی کیا جاتا ہے. اسی طرح پولیس شوٹنگ پریکٹسز میں ایک ڈیٹا بیس یہ شو کرتا ہے کہ بلیک مین آر 2.5 times more likely to be killed by police than the white men. یعنی 13 سال تک کے, اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جیلیں ان کی جو بھری ہوئی ہیں وہ بھی بلیک سے بھری ہوئی ہیں. 13 سال تک کے بچے جو امریکہ کی جیلوں میں ہیں وہ آلموسٹ بلیک ہیں, یعنی کہ وہ زیادہ تر بلیک بچوں پر مشتمل ہیں. تو آپ یعنی کہ آپ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ہم کہیں یہ حادثاتی طور پر ہو گیا, یہ ان کے ڈیزائن کا ایک حصہ ہے. ان کا جو اسٹرکچر ہے اس میں نسل پرستی شامل ہے. In 21st century, most of the Americans still hold on this belief regarding race. یعنی کہ وہ ابھی بھی اس پر جو ہے وہ بلیف رکھتے ہیں. اب آ جائیں, ہم آتے ہیں معیشت کے حوالے سے. جیسے ہم نے معاشی استحصال کی بات کی پہلے, جیسے کہ قرآن کریم میں ذکر ہوتا ہے
تمہیں غافل کر رکھا ہے مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ معاشی کرپشن کے خلاف آواز اٹھائی. انہیں مال سے زیادہ محبت تھی لوگوں کو, قریش کے لوگوں کو, تو اس کے خلاف آواز اٹھائی. پھر سورہ روم میں ارشاد ہوتا ہے اور جو تم سود دیتے ہو کہ لوگوں کے مال میں افزائش ہو تو خدا کے نزدیک اس میں افزائش نہیں ہوتی, اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو اس سے خدا کی رضا مندی طلب کرتے ہو تو وہ موجب برکت ہے, اور ایسے ہی لوگ اپنے مال کو دو چند سے چند کرنے والے ہیں. جسٹ ہولڈ آن اے سیکنڈ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاشی جو ان کا نظام تھا, یعنی کہ اس کے خلاف یہ جو آواز اٹھائی, وہ اس لیے انہوں نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا. انہوں نے اس جاہلیت کا جو نظام تھا اس میں ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکے, بلکہ اس کے خلاف بات کی اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا, کوئی ڈیویٹ نہیں کیا اپنی پوزیشن سے. اور جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ پورا نظام سود پر مبنی تھا, تو سود کے خلاف آواز اٹھائی. اس آیت سے آپ کو واضح طور پر نظر آتا ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں, آ جائیے کہ آج اکنامک کرپشن کیا ہے. آج جو ہے ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ آج ایک عام آدمی کا مسئلہ کیا ہے؟ مہنگائی ہے, افراط زر, ہائی انفلیشن, ہائی انرجی کاسٹ, ہائی ٹیکسیشن, بے روزگاری, انمپلائمنٹ, قرضہ, قومی قرضہ جو ہمارے حکمرانوں نے لیے ہوئے قرضے, غربت, سود پر مبنی بینکاری. یہ ایک عام آدمی کا مسئلہ ہے, اور انہی مسئلوں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا لنک کیوں ہے, کیونکہ معاشی کرپشن ہے معاشرے میں. کرپشن کیا ہے؟ وہ دولت کی غیر منصفانہ تقسیم, نجکاری یعنی پرائیویٹائزیشن, غربت, IMF کی پالیسیاں, مہنگائی, سود پر مبنی بینکاری, قرضوں کا جال. آپ دیکھیں کہ 1944 میں دوسری جنگ عظیم میں جیتنے والی نیشنز نے برٹن ووڈ میں اکٹھے ہو کر پہلا انٹرنیشنل مانیٹری ایگریمنٹ کیا. ابھی ہم IMF کا تھوڑا ذکر کریں گے, میں تھوڑا سا آپ کو کہوں گی, بلکہ ذرا اس کو پلیز غور سے سنیے گا. آپ اگر کوئی سو رہا ہے تو پلیز جاگ جائیں. یہ بہت امپورٹنٹ جو ہے یہ پہلو ہے جس کے بارے میں ہم ذکر کر رہے ہیں, تاکہ آپ لوگ بھی اس سے آگاہ ہوں اور لوگوں کو بھی اس سے آگاہ کریں. اب یہ IMF قائم ہو گیا, جس کو قائم کرنے کے کیا تھے؟ دو مقاصد تھے. ایک تو یہ بتایا گیا کہ یہ جو ایکسچینج ریٹ کو اسٹیبلائز کیا جائے گا, اور ہر ممبر اسٹیٹ اپنے لوکل ایکسچینج ریٹس کو اناؤنس کرے گی, اور ان ریٹس کو فائنینشیل مارکیٹس میں ڈائریکٹ انٹرونشن کے ذریعے مینٹین کیا جائے گا. جبکہ دوسرا یہ مقصد بتایا گیا کہ ممبر اسٹیٹس جو ہوں گی ان کو کیا کیا جائے گا؟ شارٹ ٹرم لونز پرووائڈ کیے جائیں گے. اب یہ تو تھے وہ جو مقاصد انہوں نے بتائے, جبکہ ان کا اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد کیا تھا کہ ممبر اسٹیٹس کو ان کی جو اکانومیز میں انٹروین کرنا اور ان کو قرضوں کے جال میں پھنسا کر ان کی اکانومیز پر امریکہ کی بالادستی قائم کرنا, یہ ان کا اصل مقصد تھا. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ان پالیسی کے تحت ہم پر ان کی بالادستی ہے. لونز کو جو ہے کمپاؤنڈ انٹرسٹ پر دیا گیا ہے. کمپاؤنڈ انٹرسٹ کیا ہوتا ہے؟ یعنی جن کو ڈیٹر اسٹیٹ ہم کہتے ہیں وہ ری پے ہی نہیں کر سکتی, اس لیے کہ جب انٹرسٹ تو ایک ہوتا ہے نا کہ 25% انٹرسٹ پہ آپ کو قرضہ دے رہے ہیں, وہ ایسا نہیں ہے. بلکہ اگر آپ نے قرضہ آپ ہر سال جو ہے انٹرسٹ پہ بھی انٹرسٹ ہو رہا ہے, یعنی انٹرسٹ ڈبل ٹرپل ہوتا جا رہا ہے, ہر سال ایک نیا انٹرسٹ فکس ہوتا ہے. پھر IMF جو لون دیتا ہے وہ ہمیں جو خالی لون نہیں دیتا بلکہ ہمیں پالیسیز بھی دیتا ہے. وہ ایک مقروض ملک کے لیے جو ہے وہ کیا لاتا ہے؟ غربت لاتا ہے. اس کو حکومت جو ہے اس کے لیے ہیوملیشن کا باعث بنتی ہے. کیوں؟ کیونکہ IMF جو ہے وہ ایک پرسکرپشن ساتھ دیتا ہے, جن میں سے کچھ چیزیں شامل ہیں جو میں آپ کو یہاں ذکر کروں گی. ایک تو یہ کہ جو ریاست لون لیتی ہے اسے چاہیے کہ وہ اپنی کرنسی کی ویلیو کو گرائے. یہ ان کی ایک شرط ہوتی ہے کہ کیا کرے, یعنی اپنی کرنسی کی جو ایکسچینج ریٹ ہے اس کو ڈیپریسیٹ کرے, اور بہت سے ٹیرفس اور کسٹمز کو ختم کیا جائے جو کہ لوکل پروڈکشن کو تحفظ دیتے ہیں. پھر ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے فورن انویسٹمنٹ کو ملک میں آنے دیا جائے.
پھر ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے فوڈ اسٹف اور تمام اسینشیل پروڈکٹس پر سبسڈیز کو ختم کیا جائے, اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے کھانے پینے کی اشیاء تک کتنی مہنگی ہے. پھر ان کا ایک یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ایجوکیشن, ہیلتھ اور انفراسٹرکچر پر کم سے کم خرچ کیا جائے, ٹھیک ہے. پھر وہ کہتے ہیں ویجز کو فریز کیا جائے, یعنی گورنمنٹ امپلائمنٹ کو محدود کیا جائے. تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے, لوکل اکانومی سلو ڈاؤن ہو جاتی ہے. لوکل کرنسی کے مقابلے میں ڈالر جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت مہنگا ہے. کیوں لوکل کرنسی کے مقابلے مہنگا ہے؟ اس لیے کہ یہ IMF کی پالیسی کے تحت ہے. جو ہماری لوکل انڈسٹری ہے وہ تباہ ہو رہی ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اکانومی پر ہیوی ٹیکسیشن ہے, یعنی کہ ٹیکسز کی بھرمار ہے. وہ کیوں ہے؟ وہ بھی IMF کے کہنے پر ہے. آپ غربت کا یہ حال دیکھیں کہ پاکستان میں 24% یعنی 24% آف پاکستان پاپولیشن live below the national poverty line. اب PTI کی حکومت میں کیا ہوا ہے, 18 ملین لوگ جو ہیں ایبجیکٹ پاورٹی کا شکار ہوئے ہیں. آپ نیشنل پاورٹی ریشو دیکھیں کہ 31.3% جو ہے وہ جون میں 2018 میں ہوا تھا کہ یہ ان کی پاورٹی ریٹ تھا, اور آج جو ہے وہ 40% ہے ان جون 2020 میں. اتنے سے عرصے میں اتنی زیادہ غربت. یہ بھی تجزیہ کیا گیا ہے کہ اس فسکل ایئر میں کہ اس کے اختتام پر مزید 10 ملین لوگ جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلے جائیں گے. چیزوں کی قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ ہوگا, اور گورنمنٹ جو ہے وہ مزید ٹیکسز لگائے گی اور انرجی ٹیرس کو بڑھائے گی, یعنی اور ساتھ ہی ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے, اور اگلے سال جون تک تقریباً ہر 10 میں سے چوتھا بندہ غریب ہوگا. یہ پاکستان کی صورتحال ہے. پھر آ جائیں, جیسے میں نے پرائیویٹائزیشن کی بات کی, نجکاری, یعنی پرائیویٹائزیشن کی وجہ سے جو سب سے زیادہ شعبہ جات متاثر ہوئے, جن کی وجہ سے لوگ متاثر ہوئے ہیں, وہ ہے ایجوکیشن اور ہیلتھ. آپ دیکھیں کہ لوگوں کا اسٹیٹس سٹیزن سے بدل کر کسٹمرز کا بن گیا ایجوکیشن اور ہیلتھ کے حوالے سے. ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے 200-250 سال پہلے دنیا کی تمام ریاستیں امیر تھیں. عموماً صرف جنگ کے موقع پر ریاستوں کے پاس رقم کم ہو جاتی تھی اور انہیں قرضہ لینا پڑتا تھا, جبکہ مسلم ریاستیں تو خیر سب سے زیادہ امیر تھی اور ان کو تو اس موقع پر بھی قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی, سوائے اس وقت جب ان کے پاس جب آخری دور تھا ہمارا خلافت کا اختتام ہو رہا تھا. تو اس کی بڑی وجہ کیا تھی کہ جو بڑے بڑے وسائل تھے وہ ریاست کے ہوا کرتے تھے. تمام بڑے کارخانے جو تھے وہ ریاست کے ہوا کرتے تھے. ڈیم, شاہراہیں, ہیوی انڈسٹری, اسٹیل مل, کوئلہ, معدنیات سب ریاست کے پاس تھی. پھر سرمایہ داریت کا ایک ناسور دنیا پر مسلط ہوا, اور انہوں نے چند جواز گھڑ کر تمام یہ جو بڑے وسائل تھے ریاست سے لے کر پرائیویٹ کمپنیز کو دینا شروع کر دیے, جن کو انہوں نے کیا کیا, نجکاری, پرائیویٹائزیشن کا نام دیا. اور جواز کیا پیش کیا کہ یہ تجارت کرنا ریاست کا کام نہیں ہوتا, حکومتی کام کا طریقہ کار سخت ہوتا ہے اور ان کی کارکردگی ناقص ہوتی ہے. پھر تیسرا یہ جواز پیش کیا کہ سرکاری اداروں میں سیاسی مداخلت کے باعث صحیح طور پر وہ پرفارم نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, تو آپ دیکھیں کہ یہ ادارے جو تھے وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ ادارے جو ہیں یہ نقصان کا شکار ہیں. ٹھیک ہے, یعنی ان وجوہات کی بنیاد پر انہوں نے کیا کیا کہ ہیوی انڈسٹری, ڈیفینس انڈسٹری, ٹیلی کامز, ریلوے, یعنی پورا کا پورا جو انرجی سیکٹر تھا اور پیداوار, یعنی ہر چیز کو انہوں نے فروغ کر دیا اور سب کا سب پرائیویٹ سیکٹر کو دے دیا. جس کے بعد کیا ہوا, وہ سیکٹر جس سے کھربوں روپے کی آمدن ریاست کو مل رہی تھی وہ پرائیویٹ کمپنیز کے ہاتھوں میں چلی گئی. اب ریاستیں غریب ہو گئیں اور کمپنیز کیا ہو گئیں, امیر ہو گئیں. مثلا آج ہم 2 اور 3 ارب ڈالر کے پیچھے مارے پھرتے ہیں ہماری حکومتیں, جبکہ IBM کمپنی نے صرف ایک سافٹ ویئر 134 یعنی 134 ارب ڈالر میں خریدنے کا سودا کیا ہے. Amazon کی مالیت 1000 ارب ڈالر ہے تک پہنچ گئی ہے, اور امریکی کمپنی نے F-35 جہاز بنانے پر 1000 ارب ڈالر خرچ کر ڈالے. یعنی جب ریاستیں اپنی اصل کمائی کے ذرائع سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں تو کیا ہوتا ہے, تو پھر عوام جو ہے عام عوام پر کیا کرتی ہیں, وہ ٹیکس بڑھانا شروع کر دیتی ہیں. تو انہوں نے کیا کیا, ملکی پیداوار بڑھائے بغیر پیسے چھاپنا شروع کر دیتی ہیں, جس سے کیا ہوتا ہے, مہنگائی میں اضافہ ہوتا ہے. اور پھر انہوں نے جو کیا ہوتا ہے کہ غیر ملکی عالمی مالیاتی ادارے جیسے IMF ہے, ان سے پھر سود پہ قرضے لینا شروع کر دیتی ہیں, جو انہیں مزید یہ مجبور کرتی ہیں کہ وہ مزید وسائل بھی کمپنیوں کے حوالے کرتے ہیں تاکہ وہ مستقل ان عالمی استثالی اداروں پر منحصر ہوں. یعنی یہی وجہ ہے کہ IMF کسی ایک ملک میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آج شرح غربت کو کم نہیں کر پائی. ختم کرنا تو یعنی دور کی بات ہے, وہ تو بلکہ اور زیادہ اس نے ملکوں میں جا کر غریبوں کی کمرے توڑ لی ہے. اور یہ
مسئلہ حل ہونے کی بجائے مزید بگڑتا جا رہا ہے. تو آج آپ پاکستان کی صورتحال دیکھیں, یعنی انفراسٹرکچر جو ہے, انرجی سیکٹر جو ہے, ریلوے ایئر لائنس ہے, یہ سارے کے سارے جو تعلیم کا نظام ہے یہ پرائیویٹائز ہوا ہوا ہے. ریاست, یہ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ریاست ایکچولی اپنی ذمہ داریوں سے بھاگ رہی ہے, اور انٹرنیشنل یہ جو بھیڑیں ہیں ان کے سامنے جھک کر ہمیں کیا کرتی ہیں, ایک بھکاری بنایا ہوا ہے انہوں نے ہمیں, کہ ہم بھیک مانگتے رہیں, جس کے نتیجے میں کیا ہو کہ نہ تو ریاست کی کوئی خود مختاری ہے, اور ہم پرائیویٹائزیشن کے لیے جو جواز انہوں نے گھڑے ہیں, یعنی کہ وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو جواز میں نے آپ کو شروع میں پیش کیا یہ انتہائی کمزور ہے. آج دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پی آئی اے جو تھا وہ دنیا کی 5 زبردست کمپنیوں میں سے تھی, آج انہیں کیوں نہیں چلا سکتی؟ کیونکہ انرجی سیکٹر جیسے کہ وابڈا نے, ہم دیکھتے ہیں کہ کب نقصان ہوا وابڈا کا, جب وہ پرائیویٹائز ہوا, جب پیداوار کا شعبہ پرائیویٹائز کمپنیوں کے ہاتھ میں گیا. ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی سی ایل جو ہے وہ کبھی نقصان نہیں اٹھایا, تو پھر اس کو پرائیویٹائز کیوں کیا؟ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ان سیاستدانوں کی جو اپنی کمپنی ہے وہ تو کبھی بھی نقصان میں نہیں گئی. تو پھر اگر نجکاری کرنی ہے تو چلو ٹھیک ہے, پرائیویٹائز کرنا ہے تو پھر عدالتوں میں جو 40 لاکھ کیس پینڈنگ پڑے ہوئے جائیں ان کو کر دیں پرائیویٹائز. تو آپ آج ہم دیکھتے ہیں نا چین ترقی کر رہا ہے, سارے دنیا دیکھ رہا ہے چین کی طرف. کیوں؟ کیونکہ اس میں ساری بڑی کمپنیاں جو ہے وہ حکومتی سیکٹر میں ہیں. یعنی ہم بات کرنے پہ آئیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کس قدر مطلب ایسا نظام ہے یہ کہ اس نے جو ہے ہر طرف سے ایک بندے کو جو ہے اس کو پھنسایا ہوا ہے اپنے جال میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مسلمان 3 چیزوں میں برابر کی شریک ہے, پانی, چراگاہیں اور آگ. یعنی کہ اگر اسلام کا نظام خلافت آئے گا تو کیا ہوگا کہ ریاست امیر ریاست ہوگی. کیوں؟ کیونکہ سارے جو یہ شعبے میں نے ذکر کیا یہ ریاست کے پاس ہوں گے, اور جس سے کیا ہوگا کہ عوام کی تمام بنیادی ضروریات ان کو مہیا کی جائیں گی, ان کو مناسب دام پر جو ہے وہ چیزیں مہیا کی جائیں گی, اور اس میں ایسا نہیں ہوگا کہ 6-8 لوگ جو ہیں ریاست سے زیادہ امیر ہو جائیں گے کیونکہ وہ کچھ کمپنیز کے آنر ہیں, بلکہ تمام اہم دولت کے وسائل جو ہیں وہ ان پر قابض بھی نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے, تو یعنی آپ دیکھیں کہ یہ جو ہم نے فکری جدوجہد میں کچھ چیزوں کا ذکر کیا ہے, پرائیویٹائزیشن کا, غربت کا, نسل پرستی کا, ٹھیک ہے, سود پر مبنی بینکاری کا, پھر ہم آ جاتے ہیں یہ سب, یہ ہمیں کیا شو کرتا ہے؟ اس سے ہمیں شو یہ کرتا ہے کہ آج ہمیں اس فکری جدوجہد کی ضرورت ہے ان آئیڈیاز کے خلاف. قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی سے یہ جو فساد برپا ہوا ہے نا, یہ ہماری اپنی پالیسیاں جو ہم نے بنائی ہیں اپنے ہاتھوں سے, ان کے ذریعے خشکی اور تری میں فساد برپا ہوا ہے. سورہ روم کی جو یہ آیت ہے. تو یہ دعوت کا, اب آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ دعوت کا معاشرے پر کیا اثر پڑا, اسے جو ہے دعوت جو ہے نیکسٹ سلائیڈ میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی وہ مکہ سے نکل کر پورے عرب میں داخل ہو گئی, جس میں غریب, محروم, مظلوم, شرفائے مکہ اور تاجر غرض ہر طبقے کے لوگ شامل تھے. مرد, عورتیں, بچے, بڑے, یعنی کہ بڑی تعداد میں لوگ اسلام میں شامل ہوئے. اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا تھا کہ یہ جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ حق ہے, یہ باطل نہیں ہے. تو آپ دیکھیں کہ پھر اس دعوت کا جو معاشرے پر اثر ہوا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا, کہ ایک گروپ کی شکل میں متعارف کروایا جس کا مقصد کیا تھا؟ معاشرے کو چیلنج کرنا, اس کو بدلنا تھا, جس میں ان کی اقدار, افکار, جذبات, اعمال اور معاشرے میں رائج نظام اور زندگی کے معاملات کیسے چلائے جائیں گے ان کو تبدیل کرنا تھا. تاہم ایک گروہ کی شکل میں کوشش نے معاشرے پر بڑا اثر ڈالا, یعنی کہ جب ایک منظم گروپ کی شکل اختیار کیا اس نے, تو اس سے معاشرے میں ایک بہت جو ہے وہ فرق نظر آیا. معاشرے میں دعوت کے لیے ایک پبلک اوپینین قائم ہوئی, اور جو یہ دعوت تھی یہ مکہ میں تیزی سے پھیل گئی. جنہوں نے اسلام قبول کیا وہ لوگ تھے جن کے یعنی کہ دل اور عقل, اخلاص, حکمت اور سچائی کو سمجھتے تھے, سوائے ان لوگوں کے جو کہ ڈھیٹ تھے.
اور وہ کسی بھی قسم کی تبدیلی کو پسند نہیں کرتے تھے. جبکہ دوسری طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو فوراً قبول کر لیا اور جیسے ہی انہوں نے حق کو دیکھا پہچان لیا اور اس کو پہچانے والے کے ساتھ شامل ہو گئے. تو آج کس چیز کی ضرورت ہے؟ یعنی آج ہمارا کام کیا ہے؟ آج اس حق اور سچ کو پہچاننا اور اس کا آج ہمارا جو جدوجہد ہے وہ کس چیز کے لیے ہے؟ وہ ہے جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ مغربی ثقافت جو ہے اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانا بلکہ اسلامی ثقافت کو اپنانا، اسلام کے لیے جدوجہد کرنا، اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد کرنا، اسلامی ثقافت کو اڈاپٹ کرنا، اس کو ایکسپلین کرنا اور امت کے نظریات جو ہیں ان کو تبدیل کرنا. نظریات کیا ہیں؟ آج جیسے ہم ابھی نیشنلٹی کی، نیشن اسٹیٹ کی بات کی، اس کو بدلنا، نسل پرستی، شکر ہے اللہ کا نسل پرستی ہمارے میں ابھی ایسی نہیں ہے، لیکن جو معاشی کرپشن جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جو ہم پالیسیوں میں ان کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں ان کے خلاف آواز اٹھانا، اس نظریے کو بدلنا کہ یہ سود پر مبنی جو بینکاری ہے، جو یہ غربت ہے، مہنگائی ہے، یہ جو کرپشن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ نظام ہے، اس نظام کو بدلنے کی ضرورت ہے. تو یہ چند چیزیں ہیں، یعنی اسلام کے نفاذ کے لیے جدوجہد، اسلامی ثقافت کو اڈاپٹ کرنا، اس کو پہنچانا اور امت کے نظریات کو تبدیل کرنے کے لیے کام کرنا. یہ ہمارا کام ہے، یہ ہم نے کرنا ہے. اور انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب لوگ جو اس کو سن رہے ہیں وہ اس میں نہ صرف شامل ہوں گے بلکہ اس کو سمجھ کر جو ہے اڈاپٹ کریں گے اور اس کو دوسروں تک بھی لے کر جائیں گے. قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے کھڑی کی گئی ہو اور تم نیکی کا حکم دیتی ہو اور برائی سے روکتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لائے ہو. یعنی ہم وہ بہترین امت ہے جس کا کام کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. کیوں؟ کیونکہ ہم اللہ پر ایمان رکھتے ہیں. جزاک اللہ